نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک خیمے سے بلند آواز میں ذکر کرنے کی آواز سنی، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، خیمے کا پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، ہر انسان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی خاموشی سے ذکر کرتا ہے، تو کوئی بھی اونچی آواز میں ذکر نہ کرے تاکہ دوسرے کو تکلیف ہو۔ ایک روایت میں آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کوئی اتنی بھی اونچی آواز میں قرات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ فجر کے وقت خاص طور پر اذان کے بعد یا اذان سے پہلے لوگ سپیکر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں ذکر یا دوسری چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے خواتین خاص طور پہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں یا صبح کا وقت عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے، گھر میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار خاموشی سے کر رہا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مریض ہے، تو سپیکر میں کوئی بھی چیز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے سوائے اذان کے۔ مسلم شریف میں یہ روایت باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ سپیکر کھول کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا کچھ اور پڑھتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر گناہ گار ہے۔ آپ نے ذکر کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، صلوات پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے خاموشی کے ساتھ تاکہ دوسرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے گھر میں یا مسجد میں اور آپ کے اونچی آواز میں سپیکر میں ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل پڑتا ہے، یا کوئی مریض گھر میں لیٹا ہوا ہے تکلیف کی عالم میں جس کو خاموشی درکار ہے اور آپ سپیکر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ آپ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں ذکر فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا عمر تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے کہ اس کے لیے اونچی آواز میں پکارنا پڑے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، خاص طور پہ مسجدوں میں، کہ سپیکر جو ہے وہ صرف اذان کے لیے ہے، باقی آپ نے نعت پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھ کے کریں تاکہ کسی نماز پڑھنے والے کو، کسی ذکر کرنے والے کو، کسی مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ یہاں تک حکم ہے کہ قرآن پاک بھی آپ سپیکر میں نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو دوسری چیزیں آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے کہ ہماری عبادت ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے، نہ کہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بنے، یا کسی کو تکلیف ہو، کسی کو دکھ ہو، کسی کو پریشانی ہو اور وہ ہمارے لیے خدا نخواستہ بد دعا کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ قرات بھی نماز میں اونچی نہیں کی جا سکتی، تو سپیکر میں پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے اذان کے۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، حدیث کی روح سے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم سپیکر کھول کے اس میں چیزیں پڑھنی شروع کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے خاموشی سے کریں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ سے قریب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم مسئلے کو قرآن و حدیث کی سنت سے روح سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی حدیث جو بھی ہو یا کوئی مسئلہ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔